نیکسٹ صاحب یہ عمران آفتاب صاحب ہیں لاہور سے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ جیسے چشتی رسول اللہ الحاقی کہتے ہیں آپ، ویسے اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی دفاع کر لیں، آپ میں صلاحیت ہے، بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں پھر۔ بیٹے الحمدللہ میرے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن یہ خنزیر کو بکرا کہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن شراب کو کوکا کولا کہنے کی صلاحیت نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پہلے کسی نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے تو وہ بھی کافر، اگر آج کو چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہم کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرتے، حقیقی باتیں ہیں ساری، لیکن کریں کیا؟ مولانا تھانوی تو نے تو تحسین کی اس کی، اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کی تحسین کی ہے کہ بحمد اللہ تم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے متبع سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ خواب دیکھا تھا نا کسی نے، تو اس کے جواب میں تعبیل آپ نے یہ کی تھی، اس کو کہتے ہو بیڑا غرق تیرا۔ میں کہاں اللہ کا رسول توبہ کر، لیکن میں توبہ نہیں کی، اس کی تحسین کی۔ اب اس تحسین کے ہوتے ہوئے بیٹے میں کیا تعبیل کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر اس سے سوال کیا گیا اور اس کے سوال کا جواب تو آپ نے سنا، تو اس کی پوری بکواس پر آپ نے سن لی۔ اس پر میرا ایک پورا کلپ ہے حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ پر، ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن میں یہ لنک بھی لگا دیتا ہوں، اس ویڈیو کو بھی آپ حضرات سن لیں۔ لیکن جو اس نے بکواس کی ہے کہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ میں شراب کو کوک کی بوتل نہیں کہہ سکتا اور خنزیر کو معاذ اللہ بکرا نہیں بنا سکتا، تو حضرت تھانوی کی بات ان پر چبھتی ہے۔ مجھے یہ بتا پھر تیرے اندر یہ صلاحیت تو ہے، تو یہ بکواس بھی تو کر سکتا ہے کہ مزار پر جانا، سجدے کرنا، کیا یہ کافروں والے کام نہیں ہے؟ شرک کرنا، یہ پورے جہان میں تم شرک پھیلایا ہوا ہے، تم نے یہ گمراہی جو بدعات کے ذریعے سے گمراہی پھیلائی ہے، کہ اس چیز کو غلط کیوں نہیں کہہ رہے؟ علامہ سعید صاحب کی یہ بکواس تو سننے کو ملتی ہے، مگر کہیں پر بھی اپنے ان لوگوں کو روکا نہیں جاتا۔ تم جو بچوں کو گمراہ کر رہے ہو، دین کے نام پر شرک کر رہے ہو، دین کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تمہارے جو بڑے احمد رضا خان بریلوی نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جو آج تک تم چھپا نہیں سکتے، اس عبارتوں کو بھی تو کفر کہو، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اگر اسے کہتے ہیں تو پھر اپنا سارا کا سارا پردہ چاک ہوتا ہے، اسے کہنا جو کوئی نہیں۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ جو تم درباروں پر جا کر سجدے کرتے ہو، جو شرک پھیلاتے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ نظر آئے گا بھی نہیں۔ اسے کیا پتا جاہل کو خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا دین کیا ہے؟ انہوں نے تو جھوٹ کے نام پر لوگوں کو ٹھگا ہوا ہے، بس دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، شرک اور بدعات پر لگایا ہوا ہے۔ تو میں معزز سامعین، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، اس کو یہ غلط چیز کو غلط نہیں کہتے، کبھی کہیں گے بھی نہیں۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں کے سامنے پردے ہیں، دلوں پر، کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ کہاں کہیں گے؟ تو میرے معزز سامعین، میں اس پر تفصیلی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس کا جو ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ اسے بھی سنیں، اس کی بکواس کو بھی سنیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔